بك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول حادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود لامحدود حضور سرور کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، شفیع معشر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، سید الاولین والآخرین، حضور پر نور شافع یوم نشور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر معظم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، گزشتہ جمعۃ المبارک اجتماع میں ہم نماز اور ولی کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ یہ موضوع ایسا مفصل موضوع ہے کہ اگر 6 مہینے بھی ہم اس پر گفتگو کرنا چاہیں تو بڑی سحر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج اس پرفتن دور میں ہر انسان سکون کا متلاشی ہے، اطمینان کا متلاشی ہے کہ مجھے سکون مل جائے۔ کیا مل جائے؟ سکون مل جائے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، سرمایہ دار ہے، کس کیٹیگری سے بھی اس کا تعلق ہے، شعبہ ہائے زندگی سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی مشغلہ ہے، ہر انسان کے دل کی یہ تمنا ہے کہ مجھے سکون قلب مل جائے، اطمینان مل جائے۔ تو اس کا راستہ وہی راستہ ہے جو میرے رب نے ہمارے لیے متعین فرمائی ہے۔ تو سکون نماز سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی بندگی سے ملتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے بندے کو سکون قلب ملتا ہے۔ اور بار بار اس پہ تاکید آئی، حالانکہ اللہ کا فرمان 1 مرتبہ ہی کافی تھا، 2 مرتبہ، مگر میرے رب نے بار بار قرآن کے اندر کم و بیش تقریباً 700 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ اللہ تعالی نے نماز کا حکم صادر فرمایا مختلف طریقوں کے ساتھ۔ یعنی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور افادیت آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جس سے بار بار ریوائز کیا جائے، بار بار جس کا تکرار کیا جائے، بار بار جس کا حکم دیا جائے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو انبیاء کرام نماز میں سکون تلاش کرتے ہیں، اور نماز جو ہے وہ بندے کو رب کا قرب عطا کرتی ہے، بندہ مولا کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج ہم مسجد میں تشریف لائے ہیں، جتنی دیر یہاں رکے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، تشریف فرما رہیں گے، اتنی دیر آپ ہر قسم کی خرافات سے، گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے محفوظ ہو گئے۔ پتہ چلا خیر کی مجلس آج کے اس پرفتن دور میں خیر کی چھوٹی سی محفل شر کی بڑی بڑی محفلوں سے بہتر ہے کہ چند منٹ، چند لمحے اگر میسر آ جائیں خیر کی مجلس میں، بھلائی کی مجلس میں بیٹھنے کی، جس کی مثال میں نے دی، یا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں چلے جائیں۔ آپ جتنی دیر وہاں بیٹھے رہیں گے ظاہر تلاوت قرآن کریں گے، ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گے،
نماز پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، اتنی دیر آپ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کا قرب پانے کے لیے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور نماز سے پہلے طہارت ہے، وضو ہے۔ فرمایا جس کا وضو کامل اس کی نماز کامل، اور جس کا وضو ناقص اس کی نماز، جو کہ ہر چیز کی کنجی ہے، چابی ہے، تالا ہے، اس کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہے۔ تو نماز کی کنجی جو ہے وہ وضو ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر وضو صحیح ہوگا تو آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ اکثر ہم اس میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، تو وضو بھی صحیح طرح مکمل طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر نماز کے فوائد اتنے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ وضو فرمایا، وضو سے فارغ ہوئے تو مسکرا دیجیے، ہنس دیجیے۔ لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین، وضو کے بعد مسکرانے کی کیا وجہ؟ فرمایا میں نے ایسے ہی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، اور جب سرکار نے وضو کیا تو حضور بھی وضو کے بعد مسکرائے، تبسم فرمایا۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ وضو کے بعد کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا جب کوئی شخص وضو بناتا ہے نماز کے لیے تو ہاتھوں کو دھونے سے، ہاتھوں کے کلی کرنے سے، منہ کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور ہاتھ دھونے سے کوہنیوں تک ہاتھوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ اسی وقت معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے گناہوں کی گٹھڑی جو ہے وہ فرشتہ اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو وہ فرشتہ اٹھا کے اس گٹھڑی کو پھینک دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری نماز میں، پھر تیسری نماز، چوتھی، پانچوں نمازوں میں اسی طرح وہ عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرے کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ عرض کی حضور نہیں۔ تو فرمایا جو بندہ دن میں 5 وقت نماز کرتا وہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ اور فرمایا نمازی کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز صحیح طرح ادا کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ کیا ہے؟ بے خبر ہے۔ جیسے بعض نماز تو پڑھتے ہیں مگر بے خبری میں پڑھتے ہیں، نماز کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے، مثلا جلدی جلدی نہ قیام صحیح طرح کیا، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ قعدہ، نہ جلسہ، یعنی پے در پہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قومے کا خیال کیا، نہ جلسے کا خیال کیا، نہ جناب والا قیام صحیح طرح ادا کیا۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ نماز ایسے پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، اگر کوئی نماز میں کوتاہی کرتا، کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو حضور علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے۔ آخری صف کے اندر بیٹھنے والا اگر نماز میں کوتاہی کرتا تو حضور فرماتے او فلاں ابن فلاں، اپنی نماز صحیح طرح ادا کیا کر،
جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دائیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک ہم اپنی چہرے کو یا گردن کو دوسری طرف نہیں پھیریں گے تو دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ مگر میرے حضور دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، سامنے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، بلکہ وہ فرش پہ کھڑے ہو کر عرش کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی ایک شخص آیا مسجد نبوی شریف، اس نے نماز ادا کی مگر صحیح طرح ادا، جلدی جلدی نماز پڑھی، سلام پھیرا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر سلام عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھ، نماز دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ ادا کی، پھر جلدی جلدی ادا کی، آ کر سلام عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے کہا نماز دوبارہ پڑھ، اس نے دوبارہ پھر ادا کی۔ اب جب تیسری مرتبہ آیا کر سلام عرض کیا، فرمایا بیٹھ جا۔ فرمایا کیا ہی اچھا تھا، نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے تو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا، تسبیحات پڑھتا، ذکر و اذکار کرتا، مجھ پہ درود و سلام پڑھتا، دعا مانگتا، اور فرمایا پھر آ کر مجھے سلام کرتا۔ ایسے ہمارے اندر تو بے شمار نمازی حضرات ہیں نا جو سلام پھیرتے ہی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، بھاگتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، بلکہ امام صاحب ابھی دائیں طرف پھیرتے ہیں، وہ بائیں طرف بھی پھیر کے دروازے پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی افراتفری ہوتی ہے، امام سے پہلے تکبیر تحریمہ، امام سے پہلے رکوع، امام سے پہلے سجدہ، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا نماز کا ہر رکن جو ہے وہ امام کے بعد میں ادا کرنا چاہیے، یعنی رکوع میں جائے تو امام کے بعد میں، سجدے میں جائے تو امام کے بعد میں، اور سر سجدے سے اٹھائے تو امام کے بعد میں سر سجدے سے اٹھائے، برابری بھی نہیں، بعد میں امام کی اقتداء ضروری ہے۔ فرمایا اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ اس پہ بڑی بخاری شریف میں وعید ہے، فرمایا کیا وہ لوگ جو امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں کیا انہیں اس بات کا اندیشہ نہیں کہ ان کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دیا جائے؟ آج اتنے سخت جملے میرے حضور نے استعمال فرمائے کہ جو امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، کہ اسے اس بات کا ڈر نہیں کہ اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دیا جائے۔ تو لہذا نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور نماز جو ہے اس میں بندے کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے، اور نماز وہ عمل ہے، یعنی جتنی عبادات ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، ان کے احکامات اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائے، مگر جب نماز کا تحفہ عطا کیا تو اللہ نے میرے حضور کو عرش پر بلایا۔ کہاں بلایا؟ عرش پہ بلا کر معراج کا شرف عطا کیا۔ اور یہ تحفہ معراج، حضور فرماتے جب میں معراج کے لیے جا رہا تھا تو پہلے آسمان پر میں نے ایک فرشتوں کی جماعت ایسی دیکھی جو قیام کی حالت میں تھے۔ کس حالت میں تھے؟ اچھی بولو، قیام کی حالت میں۔ دوسرے آسمان پر میں نے ایک فرشتوں کی جماعت دیکھی جو رکوع کی حالت میں تھے۔ تیسرے آسمان پر گیا، میں نے فرشتوں کی جماعت دیکھی جو سجدے کی حالت میں تھے۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے پر فرماتے کسی کو رکوع میں دیکھا، سجدے میں دیکھا، ایک فرشتوں کی جماعت کو میں نے قومے میں دیکھا، ایک کو جلسے میں دیکھا۔ یہ پیاری پیاری مختلف ادائیں حضور فرماتے مجھے بڑی اچھی لگی، مجھے بڑی اچھی لگی، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ اللہ کرے کہ یہ ادائیں میری امت کو بھی مل جائیں۔ قیام والی، رکوع والی، سجدے والی یہ ادائیں اللہ تعالیٰ میری امت کو عطا فرما دی۔ آپ فرماتے جب میں معراج کے لیے واپس لوٹا تو میرے رب نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور 50 میں سے کتنی رہ گئی تھی؟ 5۔ فرمایا حبیب چونکہ ہم 50 کہہ دی تھی، اور جو ہم کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے،
لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا کلمہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ نمازیں 50 دی تھی، 50 ہی رہیں گی، مگر ہم نے تخفیف کر کے آپ کی امت کو 5 پڑھنے کا حکم دیا کہ وہ 5 نمازیں ادا کریں، ثواب ہم 50 کا ہی عطا فرما دیں گے، ثواب 50 کا ہی عطا فرما دیں گے۔ تو فرمایا اگر کوئی اب اکیلا نماز پڑھے تو 1 کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب، اگر با جماعت نماز ادا کرے گا تو پھر 10 نہیں، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر نفاست کے ساتھ یعنی سر پہ امامہ رکھ کے نماز پڑھے، ہاں جی، چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجا کے نماز پڑھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق جیسا فرمایا کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، اگر ویسے عمل کرے گا تو پھر 70 گنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر دنیا کے پرافٹ ہمیں ملے کاروبار میں، تجارت میں، اگر لاہور میں 20% ملے، کراچی میں اگر 30% ملے، تو آپ اپنا مال لاہور میں نہیں بیچیں گے، کوشش کریں گے کہ میرا مال کراچی بکے۔ اگر سمندر پار آپ کو 40% ملے تو آپ کی بلکہ 30% ملے، یہاں 10% ملے تو آپ کوشش کریں گے نہیں یار، کوشش ہو کہ میرا مال کسی طرح باہر جا کر سیل ہو جائے۔ دنیا کے معاملات میں ہم پرافٹ کے اتنے لالچی ہیں، اتنی ہماری کوشش ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرافٹ جو ہے وہ کمایا جائے۔ تو جو ریلیف میرے رب نے دیا، جو پرافٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اسے ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 27 نہیں 70 گنا اللہ سے ثواب حاصل کریں۔ ہاں جی، تو اس طرح نماز ادا کریں جس طرح نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ تو فرمایا حبیب نمازیں تو ہم نے 50 دی تھی، مگر تیری امت 5 ادا کرے گی، ثواب ہم 50 کا ہی عطا فرما دیں گی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اس وقت بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز ادا کر، اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے، قرآن کی تلاوت کیا کر۔ تو کوشش کرنے چاہیے۔ میرے حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے نماز کی پابندی کرو اور داڑھی رکھو سنت کے مطابق، داڑھی رکھو سنت کے مطابق، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہاں جی، اور داڑھی کے بڑے فوائد ہیں، اس کی اتنی فضیلت کہ 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے، میرے حضور کے 1,24,30,000 صحابہ کا عمل ہے، کروڑوں اولیاء کاملین کا عمل ہے، اور یہ چہرے کی زینت ہے۔ داڑھی شریف چہرے کا وقار ہے، اس میں روب ہے، دبدبہ ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، بلکہ ہمارے بڑے پیارے شرف پرشید کے شہزادے میاں خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے درویش کامل تھے۔ آپ کو نوجوان اگر مل جاتا نا کہ حضور دعا کرو شادی نہیں ہوتی، آپ فرما دے پتر داڑھی رکھ لے، کی کر لے، اچھی بولو، داڑھی رکھ لے، رشتہ تیرا میں کروا دیا گا۔ ہاں رشتہ میں ایک شادی تیری دی گارنٹی دینا کہ شادی تیری۔ وہ اکثر یہ فرماتے تھے کہ فرماتے تھے بعض بندے شاید سوچتے ہیں کہ یار میں نے داڑھی رکھ لی تو شاید مجھے کچھ شاید اچھا رشتہ نہیں ملے گا، کوئی خوبصورت بیوی نہیں ملے گی۔ تو میں نے کہا داڑھی رکھنے سے میرے رب کا اتنا کرم ہوگا، بیوی بھی خوبصورت ملے گی، ظاہری حسن نہیں ہوگا، باطنی حسن والی ہوگی، یعنی ظاہری چمڑی سفید نہیں، اندر کی پاک ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ خدمت گزار نیک بیوی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ تو ہمارے پاکستان میں کلچر ہے نا، بہانے ہیں کہ یار منڈا جو ہے وہ لڑکا جو ممی ڈیڈی ہونا چاہیے، نہیں، فرمایا سب سے پہلے جب بھی کہیں رشتہ کرو تو 3 باتوں کا خیال کرو۔ کتنی چیزوں کو؟ میرے حضور نے فرمایا ملحوظ رکھو، فرمایا سب سے پہلے دین داری کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟
دین داری کو ترجیح دو کہ آیا یہ گھرانہ دین دار ہے، راسخ العقیدہ مسلمان ہے؟ یعنی راسخ العقیدہ سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام کے ہمارے بنیادی اصول ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ معاملات ہیں، فرمایا ان پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ گھرانہ کیسا ہے، دین کے ساتھ ان کی وابستگی کیسی ہے؟ فرمایا دوسرا دیکھو کہ بیوی نیک ہو، بیوی کچھ ہی بولو، نیک ہو، نمازی ہو، اور فرمایا تیسری چیز جو ہے وہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، پیسے والے ہو، تو فرمایا یہ دو تین چیزیں مد نظر رکھ کے فرمایا رشتے کر دو، آگے رزق جو ہے وہ میرے رب کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کرنا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ حضور میں بے روزگار ہوں، فرمایا شادی کر، کیا کر؟ شادی کر۔ حضور میں تو پہلے سے شادی جو، فرمایا دوسری کر، کیا کر؟ کچھ ہی بولو۔ حضور نے فرمایا تسی کرو نہ کرو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میرے دین نے اجازت دی ہے، یا چونکہ ہم مشرقی لوگ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، گھر میں ڈرتے نام بھی نہیں لیتے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، وگرنہ پہلی والے ہی نہیں چھوڑیں گے، وہ کہیں گے تیری ایسی کہ تیسی کہ تو دوسری شادی کرے گا ہماری بیٹی کے ہوتے ہوئے۔ یہ چونکہ عجیب قسم کا کلچر ہے ہمارے ہاں، تو عربوں کے اندر تو جو ایک شادی کرتا ہے اس کہتے ہیں یہ مسکین ہے، کیا ہے؟ کچھ ہی بولو، مسکین، یعنی بالکل گیا گزرے، ہاں جی، یعنی وہ ایسے بولتے ہیں۔ تو اس لیے شادی حضور نے فرمایا، چلیں میں اس طرح بات نہیں لے جاتا، چھوڑ دیتا ہوں، میرے حضور نے فرمایا دوسری کر۔ عرض کی حضور ٹھیک ہے۔ جب دوسری شادی کی تو اللہ نے اسے خوشحال کر دیا، ہاں جی، اس کے کاروبار میں برکتیں آ گئی، رحمتیں آ گئی، تو اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ رزق جو ہے اللہ نے، دیکھو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو ماں کے شکم میں بھی اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، ہاں جی، جب پیدا ہو گئے تو دو آبشاریں اللہ نے دودھ کی جاری فرما دی، حولین کاملین، فرمایا ماں کو حکم دیا 2 سال تک بچے کو دودھ پلا۔ کتنا عرصہ؟ 2 سال، قرآن میں اللہ نے حکم دیا۔ اب شکم میں تھا، پیٹ میں تھا، تب بھی رب نے اس کی غذا کا انتظام کیا۔ جب دنیا میں آ گیا 2 سال تک اس کے کھانے پینے کا میرے رب نے اب 2 سال کا ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ اب روٹی کا نوالا پکڑ سکتا ہے۔ اتنی اویئرنس اللہ نے اس میں رکھ دی کہ وہ روٹی کا نوالا اپنے منہ کی طرف، اب تو سال کے بچے کو آپ روٹی کا ٹکڑا کو پیس پکڑائیں تو وہ منہ میں لے جاتا ہے، کھاتا ہے۔ تو 2 سال تک اس کو دودھ پلانے کا، تو یہ کس نے رزق کا بندوبست کیا؟ کیا وہ آپ پہنچاتے تھے؟ ماں کے شکم میں رزق میرا رب عطا کرتا تھا۔ جب دنیا میں آیا تو پھر 2 سال تک اللہ نے مزید ماں کی ڈیوٹی لگائی، ہاں جی، اس کے ذریعے دودھ کی آبشاریں عطا فرمائی۔ تو اس لیے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خاندان دیکھو، دینداری دیکھو، ان کے جناب والا اس چیز کو دیکھتے ہوئے، دین کو ترجیح دیتے ہوئے، اور تیسری بات ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی حسن دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتے ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا ہمیں خیال، مگر ان تینوں کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ہمارا جو ممتع نظر ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، اس لیے بہت ساری قباحتیں، پریشانیاں، مسئلے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو باہر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے لیے کیا پیدا کرے؟ آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو میرے حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی فرماتے، کوئی اگر آ جاتا، فرمایا داڑھی رکھو سنت کے مطابق، اور نماز پابندی کے ساتھ نماز 5 گانا ادا فرماؤ۔ اب داڑھی سنت کے مطابق کیا ہے؟ میرے حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک 1 مٹھ تھی، 1 مٹھ داڑھی تھی آپ کی، نہ آپ کٹواتے تھے قدرتی طور پر، نہ بڑھتی تھی نہ کم ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک اتنی تھی۔ اب اگر کسی کی بڑی ہے 1 مٹھ سے تو وہ اس کو کٹوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج، بے سری بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے چہرے کے حسن کو بگاڑ دے۔ جس طرح تو سب دیکھتے ہو کہ بعض بندیاں جناب داڑیاں نو بخشیا ہوا ہے، وہ یہاں پڑتی ہیں ان کی، ایسے جناب ناف سے بھی نیچے، سبحان اللہ، اور جب ہوا پڑنی تھی ادھی ایسے موڑے تھے، ادھی جناب دوسرے موڑے تھے، وہ داڑیاں بھی ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے۔ نہیں، یعنی داڑھی رکھو میرے حضور کی سنت کے مطابق، جو چہرے کی وجہ تو چہرے کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، چہرے کے وقار کو دوبالا کرتی ہے، ہاں جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ حضرت شیر ربانی فرماتے
کہ داڑھی رکھو سنت کے مطابق۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آ جاتا آپ اس کی اصلاح بڑے اچھے طریقے سے فرما دیتے۔ اگر کوئی داڑھی مونڈا آ جاتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے ملتے نہیں۔ بعض چیزیں مشہور ہو جاتی کہ آپ داڑھی مونڈا نہ، یہ غلط ہے کہ ملتے نہیں تھے، ملتے تھے۔ اگر ملتے نہیں تھے تو ہزاروں لوگوں کو ایسی داڑیاں رکھوا دی، ملتے تھے۔ ہاں جی، ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ ایک باؤ جی آ گئے لاہور سے، باؤ جی تشریف لائے تو آپ نے پوچھا باؤ جی کنی باری مندے ہوئے نو؟ عرض کی تھی حضور ہر صبح آفس جانے سے پہلے، دفتر جانے سے پہلے میں اس کو صاف کرتا ہوں۔ تو فرمایا انہوں پھر تے نہیں اگنا چاہیے۔ عرض کی تھی حضور موڑ اگاؤں ہے یا پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا اے نہیں مڑ دی تو ہی مڑ جا، اے نہیں مڑ دی، اچھی بولو، تو ہی مڑ جا۔ وہ جناب گل ایڈی اس نے دل تے جا کے لگی جدو اگلے جمعے آیا چہرے پہ سنت مصطفیٰ تھی۔ دوسرے جمعے آیا اور بڑی، آہستہ آہستہ 2-3 مہینے میں وہ پوری سنت کے مطابق ہو گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن آپ نے آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، داڑھی مبارک میں کو بال سفید نظر آئے۔ حضرت عثمان کی چیخیں نکل گئی اور رونے لگے کہ لگے ہائے عثمان تیری قبر قریب آ گئی، تیری آخرت قریب آ گئی۔ حضرت عثمان قبر کو یاد کرنے لگے، آخرت کو یاد کرنے لگے۔ بھی کیوں روئے؟ حضرت سیدنا عثمان تو وہ ہیں جن کو حضور نے جنت کی کئی مرتبہ بشارت عطا فرمائی۔ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان سب سے زیادہ میرے حضور کے صحابہ میں جن کو سب سے زیادہ میرے حضور نے جنت کی بشارت دی وہ حضرت سیدنا عثمان ہے۔ کوئی 8-9 مرتبہ حدیث شریف میں نے پڑھا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کے بارے میں کہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت کو 12-13 مرتبہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی کو میرے حضور نے جنت کی بشارت سنائی۔ 7-8 مرتبہ تو نہ جنت خریدی، جنت کنہ نال؟ پیسے نال۔ اپنا مال، بہت بڑے سرمایہ دار تھے، مالدار تھے، بزنس مین تھے۔ آنی اپنا بے دریغ مال اللہ کے راستے میں خوش ہوا، میرے حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ 4-5 مرتبہ حضور نے ویسے ہی دے دی۔ یار اتنا بڑا جنتی اور وہ قبر کو یاد کر کے روئے کہ ہائے عثمان تیری قبر قریب آ گئی، تیری آخرت قریب آ گئی۔ عثمان غنی کیوں روتے تھے؟ یار اتنے بڑے جنتی وہ روتے ہیں، میں کہ تیرے میرے تے پلے ہی ککھ نہیں، ہمارے پلے کیا، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے قبر کو یاد رکھا کرے، آخرت کو یاد رکھا کرے۔ اب زندگی گزر گئی، در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری۔ ہاں جی، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو بدلیں۔ وہ کہہ دینا کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن باقی، کاف ککھاں دیاں کلیاں پڑھ دے لیے۔ میرے بزرگاں دا اشارہ ہے، انہاں دی محبت ہے، پڑھنا میں کوئی نہیں سی مگر اب پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کس نے کب پڑھ تو شاید لوگ سمجھتے کہ مولانا کو شعر میرا ذوق ہے، یہ میں تنہائی میں زیادہ پڑھتا ہوں۔ یقین جانیں جب گھر میں ہوتا ہوں تو میں بہت پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن باقی، تے چونے دار حویلیاں ٹھیں دیاں نے، تے وقت اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، تے گلاں یاد سجنا دیاں اور رہیں دیاں نے، تے ملک الموت جد پاوے پھیرا مڑ مہندیاں ہتھاں تے لگیاں رہندیاں نے، ملک الموت جد آ پاوے پھیرا
ہتھاں تے لگیاں رہندیاں نے تے وارث شام پہ او دو یاد آؤندے تے جدوں گل مصیبتاں او پیندیاں نے تو فرماتے کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن باقی یہ محل یہ کوٹھیاں یہ گاڑیاں یہ بنگلے آج یہ سب کچھ تھے نہ کر بندیا میری میری تویں خاک دے ڈھیری تے کوٹھیاں بنگلیاں سب ٹر جانا جد لیکھاں نے اکھ پھیری میں نے اسی لاہور میں ارب پتی لوگ دیکھے کروڑوں پتی دیکھے آج وہ فقیر ہے درجنوں لوگ میرے ملنے والے جان جن کا کبھی توتی بولتا تھا وہ فوق پہ تھے آدھے لاہور کو خرید سکتے تھے مگر آج وہ فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں حالات بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا بابا فرید کا شعر پڑھتے ہیں تقریر اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھور تیرا اگا آ گیا نیڑے تیرا پیچھا رہ گیا دور اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسید تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا میلہ ویکھن جا میں کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا میں کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا حضور داتا گنج بخشنی ہو جویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کسی لیا کر اس کی حضور اگر دل کالا ہو جائے دل مردہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کر لوگوں کے جنازوں میں شامل ہوا کر جنازے پڑھا کر قبرستان میں ڈیرا لگایا کر عرض کی حضور کیا کرے فرمایا کثرت سے قرآن پڑھے ساتھ روئے آنسو بہائے عرض کی حضور اگر رونا نہ آئے فرمایا رونے والی شکل بنائے رونے والی عرض کی حضور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے فرمایا پھر اپنے نصیبے پہ رو اپنے مقدر پہ رو وآخر دعوانا الحمد